مولا علی شیر خدا، اور 3 دن بعد ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر نبی پاک کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا اور پھر روضہ رسول کی خاک سر پر ڈالنے لگا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکہ صلی اللہ علیکہ، اے اللہ عز و جل کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل آپ پر رحمت نازل فرمائے، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا اس میں یہ آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اس کا پہلے اس آیت کا معنی سن لیجیے گا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ 3 کنڈیشنیں ناظرین اس میں، یہ یاد رکھیے گا، اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گناہ گار ہم ہیں گناہ گار، ٹھیک ہے نا، اور محبوب علیہ السلام کے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک ان کی شفاعت کر دیں تو پھر اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس اعرابی نے، اس گاؤں سے آنے والے نے نبی پاک کے 3 دن دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر انور پر جا کر یہ عرض کیا اللہ اکبر، پھر کہتا ہے حضور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گیا ہوں، آپ مجھے رب تعالیٰ سے بخشوائیں۔ قبر اقدس کے اندر سے ندا آئی، مولا علی کہہ رہے ہیں قبر انور سے آواز آتی ہے اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ تو یہ وہ روضہ رسول ہے، یہ نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اچھا علماء نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ اس آیت میں جو یہ حکم ہے یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات تک محدود نہیں ہے، یہ آج بھی روضہ اقدس کے اندر نبی پاک سبحان اللہ اسی طرح جلوہ فرما ہے، اور یہ آج بھی اگر روضہ رسول پہ کوئی بندہ حاضری دے، کنڈیشنز 3 ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگے اور نبی پاک اس کی شفاعت کر دے۔ تو سبحان اللہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ گار نبی پاک کے روضے پر حاضر ہو وہاں جا کر اللہ سے استغفار کرے، اور نبی پاک تو ویسے ہی اپنی قبر انور میں امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ وہاں جا کر یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے، مستحب یہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ اور خود نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث، مدینے جانے کا ایسا شوق بڑھاتی ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، ہائے ہائے ہائے، آقا فرماتے جس نے میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری حیاتی میں میری زیارت کی۔ وَمَن مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آقا فرماتے جو ان دونوں حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں مر گیا تو قیامت کے دن امن والی جماعت میں اٹھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے کی حاضری بھی شفاعت دلاتی ہے اور مکہ مدینے کی موت بھی شفاعت دلاتی ہے۔ یہ کیسا شہر ہے جہاں زندہ زندگی میں حاضری دے دیں تو بھی شفاعت ہے، اور اگر وہیں انتقال ہو جائے ایمان کے ساتھ تو سبحان اللہ، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہم گناہ گاروں کے گناہ اتنے ہیں تو بس تڑپ بڑھتی رہنی چاہیے اور یہی عرض کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میری شفاعت کا انتظام ہو جائے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی تو یا اللہ مجھے نبی پاک کے روضے کی حاضری عطا فرما۔ اور جب وہاں جائیں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حاضری رسول کے بہت سارے انداز میں ایک بڑا پیارا انداز بھی عطا فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں جا کر یہ سوال کی تکرار کرے اور یہ سوچ کر سوال کرے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں تو دشمن آتا تھا تو نبی پاک چادر بچھا دیتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں ملی ہیں، یہاں خون کے پیاسوں کو قبائیں ملی ہیں، یہاں سوسائڈ اٹیک کرنے والوں کو بھی معافی ملی ہے۔ تو میں تو امتی ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں، محبت کے ساتھ آیا ہوں، بھکاری بن کر آیا ہوں، تو تکرار یہ کرنی ہے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ واللہ کرے یہ منظر اور یہ موقع ہم سب کو بار بار نصیب ہو کہ روضہ رسول پر جائیں، بھکاری بن کر جائیں، شفاعت کی خیرات کی تکرار کریں، تو پھر وہ جگہ ایسی ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے سرکار۔ اوکے، مگر اس میں 2 پرابلم۔ ایک پرابلم تو یہ ہے جو بھی اس منتظمین ہیں ماشاءاللہ تو خیال رکھتے ہیں، ویری گڈ، جب 5 6 7 روزہ تراویح ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے، ہمیں قرآن اگر واقعی زیادہ سننا ہے ساری رات پڑھیں، کوئی پرابلم نہیں، قاری سے یا اپنے حافظ صاحب کی عرض کریں حضور ہم 15 20 منٹ اور کھڑے ہو جائیں گے خون سے پڑھنا۔ ہاں یہ ہمارا پرابلم ہے، یہ امام صاحبان کا پرابلم نہیں۔ ہمیں مسجد بھی وہ اچھی لگتی، ہمیں حافظ بھی وہ اچھی لگتا ہے، جلدی پڑھا دیں، اوہو ہمارے یہاں تو 1 گھنٹے میں تراویح فارغ، ہمارے یہاں 45 منٹ میں فارغ، ریس لگائی گئی ہے۔ کون سا ایوارڈ جیت؟ قرآن سننا ہے نا، آدھا پارا سن لیں بھائی، سوا پارا نہیں سننا، آدھا سن لیں، لیکن پراپر سنیں۔ قرآن سنیں تو میری آنکھوں سے آنسو بہیں، میرے دل پر اثر ہو، سمجھ ہی نہ آئے کیا پڑھا جا رہا ہے۔
اور پھر جتنا زیادہ قرآن 5 روزہ 7 روزہ میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، بالکل ہونا چاہیے، کوئی پرابلم ہے، تو منع نہیں کر رہا، ہو جائے اس سے اچھی رات کون جو اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک اور پرابلم جس کا اب باقی دن کوئی تراویح نہیں، جب تک ہر سجدے پر 1500 نہیں، ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت عطا کیا جائے۔ ذرا غور کریں، 20 رکعت تراویح پڑھے 60,000 میں 60 جنت کے گھر اور 60 جنت کے درخت۔ حدیث پاک میں آپ کے بتاؤ، پھر 12 اور 8 پڑھ کے ان کے تراویح کے بعد بھی۔ لیکن 6 امور میں 6 باتوں میں جلد بازی کہہ لیں یا عجلت ضروری ہے۔ اب وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ نماز کی ادائیگی جب اس کا وقت ہو۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ جناب ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی تو ٹائم ہے، اور اس چکر میں نماز بھی جاتی ہے، جماعت تو جاتی ہے، جب نماز بھی چلی جاتی ہے، ٹائم ہو گیا پڑھ۔ اور میں اس میں ایک جملہ کہوں گا، اللہ سلامت رکھے امیر علیہ سنت، ٹریول کرنے کا ایک دو بار جو کئی بار موقع ملا، مگر خاص طور پہ حج کے سفر میں میں نے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے اپنی لائف میں نماز کی جو ٹائم ہو گیا، بس ایسا لگتا ہے کہ بے کلی سے شروع ہو گئی ہے، بس پہلے نماز پڑھ لیں، پہلے نماز پڑھ لیں، بعد میں کر لیں گے، لیکن پہلے نماز پڑھ لیں۔ اتنا ماشاءاللہ میں نے اس سفر میں سیکھا، اور پھر اللہ کی رحمت سے جو امیر علیہ سنت کی تربیت نگران شورا میں دیکھی، سفر تو ان کے ساتھ میرے بہت ہوئے کہ میں نے یہ عادت دیکھی کہ ٹائم ہو گیا، پہلا کام نماز۔ ہم نماز میں تاخیر نہ کریں، باقی چیزیں ہو جائیں گی، ہم کہتے ہیں ابھی کھانا کھا لیں، ابھی ذرا میٹنگ کر لیں، ٹائم تو ہے بعد میں کر لیں گے، یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، میت کو دفن کرنے جب حاضر، اب یہ جو معاملہ ہے کہ فلاں رشتہ دار آ جائے تو فلاں آ جائے تو 3 دن تک سرد کھانے میں، تو میت کی تدفین جلدی کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بیاہ میں جلدی، کے نکاح میں جلدی، یہ بڑا مسئلہ ہے، باقاعدہ ہمیں مکتوب آئے ہیں، لڑکوں کے بھی آتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اب سمجھائیں، ہم تو نہیں سمجھا سکتے، ہماری عمر نکلی جا رہی ہے، ہماری شادی کی بات ہی نہیں ہوتی گھر میں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے 35 سال 30 سال 40 سال کے ہونے والے اسلامی بہنیں، یعنی جو گھر میں خواتین ہیں، خدا کے واسطے ان ماں باپ سے گزارش ہے کہ آپ بیاہ میں جلدی کریں، نکاح میں جلدی کریں، اس کو آسان کریں، ورنہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں یہ پھر اللہ نہ کرے اور بڑھ جائے۔ چوتھے نمبر پر قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت حاصل ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے نا، اب لوگوں نے قرض دینا کہ ہمیں بیچارہ مجبور، قرض بھی دینا دل بھی چاہتا ہے، لیکن پہلے واقعات ایسے ہو گئے ہوتے ہیں، چلے کسی نے واقعہ غلط کر بھی لیا ہے، پھر بھی آپ قرض دیا کرو، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن دیکھیں شریعت کتنی پیاری ہے، قرض لینے والوں کو بھی سمجھایا کہ قرض دینے میں تاخیر، لوٹانے میں تاخیر نہ کریں، آپ خوش دلی کے ساتھ اچھے اس کے ٹائم سے پہلے لوٹا دیں۔ اگر ٹائم پیسے نہیں ہے، تھوڑی ریکویسٹ تو کرے، بات تو کرے، جواب تو دے اسے، فون اٹھانے بند کر دیتے ہیں۔ اچھا مہروز بھائی، لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے، دیتے وقت بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے، ارے یار یہ وہی آدمی تھا، اتنی منتیں، اتنے پیار، حضرت لگتا ہے ہم قرضہ مانگ رہے ہیں۔ اب نہیں، میں نے ایک پوسٹ پڑھی، بڑی کمال کی پوسٹ ہے، بولا ہمارا وطن واحد وطن ہے کہ جہاں اپنے پیسے واپس مانگنے کے لیے وجہ بتانی پڑتی، یار میری ماں بیمار ہے، میرا قرضہ واپس کر ہے، میرے گھر میں کچھ کام، بھائی کیوں بتاؤں وجہ کیا ہے، میرے پیسے واپس دو، صحیح، لیکن کوئی وجہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے نا، منت کر کے تب پیسے واپس دو۔ پانچویں چیز، جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلا دیا جائے، اے تو تمہاری مہربانی ضرور کر لیا کرو بھائی، ہمیں بڑے تجربے ہیں اس کا، جب بھی یہ بات آتی تو جملہ یاد آ جاتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی کے گھر مہمان گیا، بھوک لگی ہوئی، جس سے کہا تھا آپ کے کھانے پہ دعوت ہے، اب اس کی روزانہ عادت ہوتی ہے میں 3 بجے کھانا کھا لوں گا، ٹائم بھی سیٹ ہو گیا، اب گئے تو باتیں ہی ہو رہی ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، اور سنائیں کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے، کاروبار بزنس سیاست ہو کر اب آئے گا کھانا، اب آئے گا کھانا۔ آخر میں اس نے ایک اور سوال کیا، حضرت آپ کو خوشبو کون سی پسند؟ کہتا ہے مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ تو اس کو سمجھ آیا کہ بیچارے کا برا حال ہے، پہلے کھانا کھلاتے نا، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ تو یہ باقی بزرگوں نے لکھا کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، اور آج کل تو ویسے بھی جلدی کرنی چاہیے، اگر کسی کا روزہ تھا بیچارے کا اور افطار پہ بلایا اپنے تو ٹائم پہ کھلا دے بھائی۔ اور چھٹے نمبر پر جب گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ میں جلدی، سبحان اللہ، توبہ میں تاخیر نہیں ہے، کیا پتا ابھی توبہ کرو اور ابھی میرا دنیا سے جانا ہو جائے، گناہ ہو گیا فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ اللہ کرے کہ یہ 6 باتیں اس نے مجھے کہا 40 تک آپ نے جو کھانا پینا نا کھا لیں، 40 کے بعد اس باڈی پر زیادہ زور نہ ڈالیں، باڈی کے ساتھ مستی نہ کریں۔ میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ بڑی کمال کی اس نے بات بتائی، کہتے ہیں 22 لوگوں کی 22 بات، بڑے پروفیسر ہیں، کہتے ہیں 40 تک جو ہے نا، 40 تک آپ جب پہنچتے ہیں، آپ ہر چیز کے محور ہوتے ہیں، اپنی فیملی کا پلر آپ ہوتے ہیں، اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کی جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کا آپ ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں اگر آپ گرتے ہیں نا تو آپ کی بہت ساری جس لوگوں کی ہوپ ہوتی ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، 50 55 60 کے بعد تو لوگ آپ کو سنبھالتے ہیں، 40 تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کئی لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو وہاں اپنی باڈی کے ساتھ کوئی مذاق نہ۔ دوسرا اس نے بڑی کمال کی بات کی، جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا اشفاق بھائی، اس وقت یہ دل لگا تھا، گردے لگے تھے، باڈی میں جتنے پارٹ ہیں پیدا ہوتے وقت اللہ نے دے دیے تھے، یہ اس وقت سے چل رہے ہیں، یہ 40 50 سال پرانی مشین ہو گئی ہے جس کی 40 سال عمر ہو گئی ہے، اب اس کو اور کتنا بٹن ڈالنا ہے، یہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، ہماری گاڑی کے پارٹ 5 10 سال میں خراب ہو جاتے ہیں، چمنی پڑتی ہے، اللہ نے ہمیں کہی کہ 40 سال عمر ہو گئی، 50 عمر ہو گئی، اب یہ سوچ رہے ہیں 40 سال سے دل دھڑک ہی رہا ہے، گردے کام کر رہے ہیں، مینٹیننس پر ہے، باڈی کی تمام چیزیں کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے، اب کتنی بھی پرانا پارٹ ہے یہ، اب کتنا لوڈ ڈالو گے اس پہ، اب کھانے پہ احتیاط کریں، زیادہ باڈی پہ برڈن نہ دے، زیادہ ٹینس نہ لیں، یہ جو بندہ کولیپس ہوتا ہے نا اچانک، ہم نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں بندہ چلا گیا، اللہ یہ وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس پارٹ پر
18 سال والا ووٹ ڈال رہے ہیں، یعنی 40 سال کے بعد بھی وہی کھانے کھا رہے ہیں جو 18 سال کے. وہ نہیں کہ ہمارا ایک جملہ مشہور ہے لکڑ عزم پتھر عزم، وہ جوانی میں چلتا ہے. 40-45 کے بعد باڈی کے ساتھ مذاق نہ کرے، پھر بیماریاں اٹیک کر رہی ہوتی ہیں. یہ وہ تمام چیزیں جو بھی سیکھنی چاہیے وائس جو آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے پھر بھی آ رہا ہوں میمنی زبان جی کی کلپ گرین حاضر تھیو یا غور سے سن جا لیکن پھر جاؤں گال کرنوں چاہیا تو شب قدر مت گا. سبحان اللہ کیڑی رات ہے اللہ کریم پانچ مت کترو احسان کرے. لیلۃ القدر اکڑی رات ہے مگر قرآن جے آیت جے مفہوم کے مطابق لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ کتنا تھی تک کرنی ہے کیلکولیٹ کریے. 83 ور 4 مہینہ. کتنا ہے لوگ دنیا میں جو 83 ور تک جینتا. اچھا جو 83 ور جی بھی گننتا تو کرو 83 ور عبادت کری سے 83 ور 4 مہینے جی عبادت ان سے بھی بتا رہا ہے. خیر من الف شہر 1000 مہینے سے بہتر ہے. کترو بہتر ہے بیتا اللہ جانے. 1000 مہینے سے بہتر رات اچھن واری ہے. آئندی کرو تیاری کرنی ہے. تیاری کی کرنی ہے کہ نہ 5 تاک راتیں میں سے اخری رات لیلۃ القدر. اتنا نبی پاک پاک بتا رہے ہیں کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں. ہمیں پاک غور ہی کرنا ہے کہ ایڑا کرو کم کرا کہ کوئی بھی تاک رات جو ہے وہ شب قدر ہو بھی کہ جو ثواب مری ہوئی تاکرو تو بہترین کم یہ ہے کہ مارو اعتکاف کریں. اگر پاسبل ہے نا تو اللہ جی رضا لے اعتکاف کریں. حدیث پاک جو مضمون ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پانچ آقا فرمائیں کہ جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کر لے اعتکاف کرے تو اللہ جب پچھلا گناہ معاف کر دے. گناہیں کے بھی معاف کرنے والو اکو کم تھی ونو نبیو کوئی بھی رات لیلۃ القدر ونی پا مسجد میں ہونا انشاءاللہ ثواب مری ونو برکت مری ونی. نے اگر اعتکاف نہ کری سی تو کرنو یہ ہے کہ پاکے 5 تاک راتے کی ٹارگٹ کریں گے. اب ان 5 تاک راتے میں آگے کی ٹپس دیا تو کوشش کرو ان تے عمل کریں کہ پہلا تو یہ کرنا ہے کہ 5 تاک راتے میں ویسے تو سجو رمضان کے بعد بھی پاکے عشاء فجر باجماعت پڑھا ہوا ہے مگر تاک راتے میں لازمی پڑھ جانا. لیکن جو کوئی شخص عشاء فجر باجماعت پڑھے تو ان کی پوری رات عبادت و ثواب ملی. تو انشاءاللہ کوئی بھی تاک رات ہونی تو پوری رات عبادت و ثواب ملی. پچھے ان رات میں کی ایکسٹرا نوافل بھی پڑھو. تراویح تو پڑھنا کسی کے تو صلاۃ التسبیح پڑھی گنو 12 نوافل پڑھی گنو صلاۃ التوبہ پڑھی گنو. پچھے یہ بعد آئے ان رات میں تلاوت قرآن بھی. سورہ ملک اللہ تعالیٰ پاک توفیق دیتے سورہ ملک جب آپ کو پارو قرآن پاک جو پڑھی گی یا کم از کم سورہ یاسین ساتھ پڑھی گی. اچھا وہ چیز تھی تیجو کے بھی کروں ہے کہ پچھے ان رات میں کی نہ کی جو ہے نا آئیں اللہ جی راہ میں سے ہاں جتنی آئیں حیثیت ہے 50 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ اللہ بتا رہے 20,000 روپیہ لکھ روپیہ ہر رات میں کرنا. اگر آپ نے کوئی ترکیب کری گی کہ غریب کے ڈیڈیو کوئی نیکی جے کم میں ڈیڈیو کوئی مسجد میں ڈیڈیو دعوت اسلامی جو کوئی بھی اسٹال تو انہیں ڈیڈیو پچھے کو کمائی کرو کہ آئیں ان رات میں ماں باپ والدین موجودین تو انہیں دست بوسی کرو انہیں دعائیں بنی گنو انہیں چہرے تے مسکراہٹ جو باعث بنی گنو. نے اگر والدین نیند پاسبل آئے تو قبرستان انہیں جی قبر تے حاضر تو تھینو کرو کہ ان 5 راتیں میں سے جو بھی رات تاک رات انشاء